बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, किसी इंसान पर यह 5 निशानियाँ अच्छे वक्त आने से पहले ज़ाहिर होती है। नाज़रीन गिरामी, जब अल्लाह ताला किसी इंसान का वक्त बदलते हैं तो फ़कीर को बादशाह और बादशाह को फ़कीर बनाने में देर नहीं करता। कब, क्यों और कैसे किसी इंसान का वक्त बदल जाए, इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। अब सवाल यह पैदा होता है कि अगर किसी इंसान का वक्त बदलने वाला हो, बुरे वक्त से अच्छा वक्त शुरू होने वाला हो, तो ऐसे इंसान पर अच्छा वक्त शुरू होने से पहले कौन कौन सी निशानियां ज़ाहिर होती है। यानी आप इस बात का कैसे पता लगा सकते हैं कि आपका अच्छा वक्त शुरू होने वाला है। अगर आपको इस बात का इल्म नहीं है तो यह सब जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बताई हुई 5 ऐसी ख़ास निशानियों के बारे में बताने वाले हैं जो किसी इंसान पर अच्छा वक्त आने से पहले ज़ाहिर होती है। यानी अगर किसी इंसान को अपनी ज़िंदगी में इन 5 निशानियों में से कोई एक निशानी भी देखने को मिल जाए तो इंसान को समझ जाना चाहिए कि अनकरीब उनका अच्छा वक्त शुरू होने वाला है। नाज़रीन, एक मरतबा एक शख्स हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज़ की, या अली, कोई इंसान जान सकता है कि उसका अच्छा वक्त शुरू होने वाला है। यानी किसी इंसान का अच्छा वक्त शुरू होने से पहले कौन कौन सी निशानियां ज़ाहिर होती है। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु शख्स की इस बात सुनकर मुस्कुराए और फरमाया, अल्लाह ताला किसी इंसान का वक्त बदलने और अच्छा वक्त शुरू होने से पहले 5 निशानियां ज़रूर ज़ाहिर करता है, जिन्हें देखकर इंसान को समझ जाना चाहिए कि बहुत जल्द उसका वक्त बदलने वाला है और उसका नेक और अच्छा वक्त शुरू होने वाला है। उस शख्स ने अर्ज़ किया कि या अली, वह 5 निशानियाँ कौन सी है जो अच्छा वक्त शुरू होने से पहले ज़ाहिर होती है। इस पर हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला ने फरमाया, ए शख्स, वो 5 निशानियाँ ये है। नंबर 1, फजर के वक्त आँख खुलना। आपने फरमाया, जब इंसान की आंखें नमाज़ी फजर के वक्त खुलने लग जाए और उसके दिल में बिस्तर को छोड़कर नमाज पढ़ने का शौक़ पैदा हो जाए, या उसे ऐसा महसूस होने लगे कि उसका रब उसको अपनी तरफ बुला रहा है, तो ऐसे इंसान को समझ जाना चाहिए कि उसकी किस्मत का दरवाज़ा खुलने वाला है, उसका वक्त बदलने वाला है और बहुत जल्द उसका वक्त शुरू होने वाला है। उसी पर कामयाबी और कामरानी का दरवाज़ा खुलने वाला है। उसे ज़िंदगी में एक नया और रोशन रास्ता मिलने वाला है, क्योंकि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बानी मुबारक से ये सुना है कि नमाज़ फ़जर के वक्त उठने वालों की अल्लाह ताला खुद हिफाजत फरमाता है और उनको अपनी रहमत में घेर लेता है। अगर आपकी आँख भी नमाज फ़जर के वक्त खुलना शुरू हो जाए और आपके दिल में भी इबादत का शौक़ पैदा हो जाए, तो समझ जाएं कि आपका वक्त भी बदलने वाला है। नंबर 2, जिसको अल्लाह ताला का दीन समझ आना शुरू हो जाए। आपने फरमाया, जब अल्लाह ताला किसी को अपना महबूब बना लेता है तो उसे दीन की समझ बूझ अता करना शुरू कर देता है। ए शख्स, याद रखना, मैंने खुद नबियों के सरदार हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि अल्लाह ताला दुनिया का इल्म तो हर किसी को अता करता है, लेकिन दीन का सिर्फ उसी शख्स को अता करता है जिसे वो पसंद फरमा लेता है। और फिर फरमाया, इल्म एक नूर है, खुदा जिसे चाहता है उसके दिल में डाल देता है और खुदा जिसे दीन का इल्म अता कर दे उसे अपना महबूब बना लेता है। फिर ऐसे शख्स के दिल में अल्लाह ताला की मोहब्बत, रसूल खुदा की मोहब्बत पैदा हो जाती है। अल्लाह ताला का जिक्र करने और इसकी इबादत करने का शौक़ पैदा हो जाता है। उसका दिल जिक्र इलाही के लिए तड़पने लगता है। नाज़रीन, यही वो चीज़ है जो इस बात की निशानी है कि उस शख्स का अच्छा वक्त शुरू होने वाला है। नंबर 3, आजमाइशों में सब्र करने लग जाना। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, अल्लाह ताला जब किसी बंदे को
پسند فرماتا ہے تو اسے تھوڑی آزمائش میں بھی ڈالتا ہے۔ اے شخص، یاد رکھنا، میں نے رسول خدا کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی انسان کو اپنا محبوب، اپنا پیارا بناتا ہے تو پریشانیوں اور مصیبتوں سے اس کی آزمائش بھی کرتا ہے۔ خدا اپنے بندوں کو دیکھنا چاہتا ہے کہ میرا یہ بندہ اس مصیبت میں صبر اور شکر سے کام لیتا ہے یا میری ناشکری اور نافرمانی کرتا ہے۔ جب انسان اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر راضی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ بھی اس شخص کو اس دنیا میں راضی کرتا ہے اور آخرت میں بھی راضی کرے گا۔ اور جو شخص شیطان کی باتوں میں آ جائے اور یہ سوچنے لگ جائے کہ میرے ساتھ تو بہت برا ہوا ہے، حالانکہ میں نماز بھی پڑھتا ہوں، روزہ بھی رکھتا ہوں، اس کی عبادت بھی کرتا ہوں، یہ پریشانیاں اور مصیبتیں آخر میرے ہی مقدر میں کیوں ہیں؟ لوگ اکثر دکھ اور پریشانی کی حالات میں ایسا سوچتے ہیں، لیکن یاد رکھیں، ایک مسلمان کو ایسا کبھی نہیں سوچنا چاہیے، مایوس نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ مایوسی کفر ہے اور اللہ تعالیٰ کفر کو ناپسند فرماتا ہے۔ اسے ایسے لوگوں کی طرف دیکھنا چاہیے جو اس سے کئی زیادہ دکھ اور درد اور مصیبت میں مبتلا ہے، تاکہ اس کا دکھ درد کم ہو جائے اور اسے اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر راضی رہنا چاہیے۔ ایک مرتبہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا، اے بلال، آپ تو بڑی توحید کی باتیں کرتے ہو، ہر وقت کہتے پھرتے ہو اللہ تعالیٰ انسان سے بہت محبت کرتا ہے، اگر اللہ تجھ سے محبت کرتا تو تمہیں اتنی مار کیوں پڑتی؟ اس پر بلال نے فرمایا، اے شخص، جب تم بازار میں برتن خریدنے جاتے ہو تو برتن خریدنے سے پہلے اسے بجا بجا کر دیکھتے ہو کہ یہ کتنا مضبوط ہے۔ بس اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے بھی مجھے آزمایا تھا۔ جب میں اللہ تعالیٰ کی آزمائش پر کھرا اترا تو اللہ تعالیٰ نے مجھے وہ مقام عطا کیا جس کے لیے دوسرے لوگ آج تک ترستے ہیں۔ ناظرین گرامی، حضرت بلال حبشی وہ صحابی ہے جب ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے آگے کسی کے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ یہ منظر دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل سے فرمایا، اے جبرائیل، یہاں کون ہے جس کے قدموں کی آواز آ رہی ہے؟ تو اس پر حضرت جبرائیل نے فرمایا، یہ حضرت بلال حبشی ہے۔ پھر اللہ کے نبی جب معراج کے سفر سے واپس آئے تو حضرت بلال سے پوچھا، اے بلال، تم ایسا کون سا عمل کرتے ہو؟ تو اس پر حضرت بلال نے فرمایا، یا رسول اللہ، یہ عمل آپ ہی نے مجھے بتایا تھا۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے بلال، میں نے آپ کو کیا بتایا تھا؟ تو حضرت بلال فرمانے لگے، یا رسول اللہ، آپ نے بتایا تھا کہ ہر وقت باوضو رہا کرو، اس لیے میں ہر وقت وضو کی حالت میں رہتا ہوں۔ جب میں باوضو ہو جاتا ہوں تو فوراً ہی نیا وضو کر لیتا ہوں، اور جب میں وضو کر لیتا ہوں تو 2 رکعت نماز بھی ادا کرتا ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ ہم چلتی زمین پر ہیں لیکن قدموں کی آہٹ عرش تک سنائی دیتی ہے۔ تو اے شخص، یاد رکھنا، آزمائش میں بھی اللہ تعالیٰ کی محبت اور کامیابی کی نشانی ہے۔ تو تم پریشانی میں صرف ایک ہی بات یاد رکھو، اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کو ہی آزماتا ہے۔ نمبر 4، چہرے پر رونق آنے لگتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جس انسان کے چہرے پر سدابیاں رونق آنے لگ جائے تو اسے سمجھ جانا چاہیے کہ بہت جلد ہی اس کا وقت بدلنے والا ہے اور اس کا اچھا وقت شروع ہونے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ جس انسان کو اپنا محبوب بناتا ہے تو اس کے چہرے پر نور آنے لگتا ہے، اس نور کی وجہ سے اس کا چہرہ گلاب کی طرح کھل جاتا ہے۔ ایسا انسان پھر ہر وقت دنیا کے سامنے خوشی کا اظہار کرتا ہے، بلکہ ایسا لگنے لگ جاتا ہے کہ اس انسان سے بڑا پرسکون انسان دنیا میں کوئی اور ہے ہی نہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ دنیا کا کوئی غم اسے کبھی چھو کر بھی نہیں گزرا۔ وہ ہر وقت ہر حال میں خوش نظر آتا ہے، اس کے چہرے پر ہر وقت مسکان دکھائی دیتی ہے اور وہ اپنے غصے پر قابو پانے لگ جاتا ہے۔ تو ایسے انسان کو سمجھ جانا چاہیے کہ اس کی زندگی میں اب خوشیوں کی بارش ہونے والی ہے۔
اس کا وقت بہت جلد بدلنے والا ہے۔ ایسے انسان کو اللہ تعالیٰ اس کی امید سے بھی زیادہ عطا فرماتا ہے۔ نمبر 5، قناعت کرنا۔ ناظرین، قناعت کرنا کا مطلب ہے حلال طریقے سے جتنا مل جائے اس پر راضی رہنا، زیادہ ہرس اور لالچ سے ہمیشہ بچتے رہنا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے شخص، قناعت وہ سرمایہ ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتا۔ قناعت کرنے سے خرچوں میں کمی آ جاتی ہے، جس سے مال و رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ قناعت کی وجہ سے انسان کے دل سے ہرس اور لالچ ختم ہو جاتا ہے۔ پھر جب اس کے پاس زیادہ مال آتا ہے تو وہ اسے غریبوں اور مسکینوں میں بانٹنا شروع کر دیتا ہے۔ جب کوئی انسان اپنا مال غریبوں اور مسکینوں میں بانٹنے لگ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس شخص پر اپنے غیب کے خزانے کے منہ کھول دیتا ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس کا وقت بدلنے لگ جاتا ہے، اس کا دل روشن ہو جاتا ہے۔ ایسا شخص پھر کبھی بھی شکوہ شکایت نہیں کرتا، بلکہ کہتا ہے، اللہ جو بھی کرتا ہے بہتر ہی کرتا ہے۔ تو ایسے شخص کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے جبرائیل، میں نے اس بندے کو اپنا محبوب بنا لیا ہے، تم بھی اسے اپنا محبوب بنا لو۔ پھر جبرائیل منادی کراتے ہیں کہ یہ بندہ اب اللہ تعالیٰ کا محبوب بن چکا ہے۔ اس منادی کو سن کر ساتوں آسمان کے فرشتے بھی اس بندے سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ پھر ایک فرشتہ آسمان سے دنیا میں آتا ہے اور یہ اعلان کرتا ہے، فلاں شخص اللہ کا محبوب ہے۔ آسمان کے تمام فرشتے اس سے محبت کرتے ہیں، لہٰذا تم بھی اس سے محبت کرو۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنی تمام مخلوقات کے اس کے لیے محبت پیدا فرما دیتا ہے۔ تو ناظرین، جس انسان کو ان 5 نشانیوں میں سے اگر ایک نشانی بھی دیکھنے کو مل جائے تو اسے سمجھ جانا چاہیے کہ بہت جلد اس کا اچھا وقت شروع ہونے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، برے وقت سے ہمیشہ بچائے رکھے اور ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 مبارک ناموں میں سے کوئی ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ شاید اس چھوٹی سی نیکی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمارا اچھا وقت شروع کر دے۔